جب تم بے اولادوں کے دھکے کھاؤ گے تو عید کا سودا کروانے والے بڑے نظر آئیں گے. کوئی کہے گا ادھر آ جا, ایک پھونک کی مار ہے تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ایک تعویذ کی مار ہے تیری قسمت بدل جائے گی. کوئی کہے گا اچھا تیرے اولاد نہیں ہوتی, اپنی بیوی کے پیٹ پہ میرے سے پھونک مروا لے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. رب کائنات کی قسم ہے اگر پھونکوں سے اولاد مل جاتی تو سیدہ عائشہ کبھی بے اولاد نہ ہوتی. مسلمانوں پہلے ان پھونکوں کو, پہلے ان دم درودوں کو توحید و رسالت کے آئینے میں دیکھ لیا کرو. میں تعویذات سے منع نہیں کرتا, میں دم درود سے منع نہیں کرتا, یہ کام میں خود کرتا ہوں لیکن دائرے کے اندر رہ کے کرتا ہوں. اتنا تعویذ کو عام مت کرو کہ لوگوں کا اللہ جل شانہ کی ذات سے یقین کامل اٹھ جائے. میرے عزیزو, اگر پھونکے ہی پھونکے رہ جاتی, اللہ کی توحید باقی نہ رہتی تو نبی کے گھر میں 11 بیویاں آئی, 2 کو اللہ نے اولاد دی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ماریہ قبطیہ. باقی 9 ازواج مطہرات میں حضرت عمر کی صاحبزادی سیدہ حفصہ بھی ہے, امیر معاویہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ بھی ہے, حضرت سودا بھی ہے, ام سلمہ بھی ہے, جویریہ بھی ہے, حضرت زینب بنت جحش بھی ہے. اور لوگوں 9 ازواج مطہرات ہے, کالی کملی والے کی گھر میں رہنے والی, حضور کے بستر کو بچھانے والی, نبی کا بستر اٹھانے والی, نبی کی چرپائی آگے پیچھے کرنے والی, نبی پاک کے کپڑے دھونے والی, نبی کے لیے روٹیاں پکانے والی, نبی کا جھوٹا پینے والی. یہ وہ بابرکت عورتیں ہیں جن کا جھوٹا کملی والے نہ پیا. رحمت والے نبی نے آج تک کسی گھر والی سے یہ نہ کہا تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا لے, تیرے میں تیری ناف کے اوپر میں لعاب لگاؤں گا یا تیرے پیٹ میں پھونک ماروں گا, اولاد آ جائے گی. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حجرے مبارک میں ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا. رحمت والے نبی اتفاقاً گھر میں تھے, وہ بچہ آ کے میرے گھر میں کھیلنے لگ گیا, میری آنکھوں سے آنسو نہ رکے, میں نے جھولی پھیلائی, حضور کی طرف میں نے اشارہ کر دیا اور میرے سر کے تاج اور کملی والے ایک ایسا بھی میری گود میں آ جائے. اللہ اکبر. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جو میری طرف اشارہ سیدہ عائشہ کی انگلی کا تھا, فرمایا عائشہ میری طرف سے اشارہ ادھر سے ادھر کر لے کیونکہ یہاں اختیار میرا نہیں چلتا, میرے خدا کا اختیار چلتا. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. سال کے بعد ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے, 8 دن کے بعد ایک دن جمعۃ المبارک آتا ہے. الحمدللہ ہر مسجد کے ائمہ اکرام, ہر مسجد کے خطباء اکرام اللہ کے فضل سے اپنے اپنی خطابت میں توحید کا سبق سناتے ہیں. لیکن میری نئی جنریشن, میری امت کے نوجوان جو ہے توحید کے پیغام سے میرے عزیز و عاجز ہے, انہیں آج تک پتہ ہی کوئی نہیں پالنے والا کون ہے, انہیں آج تک پتہ ہی کوئی نہیں روزی رزق دینے والا کون ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. خدا وحدہ لا شریک نے محکموں میں, نوکریوں میں, کارخانوں میں, دکانوں میں, مربوں میں, پلاٹوں میں, فصلوں میں روزی نہیں رکھی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور لوگوں روزی تو میں نے آسمانوں میں اپنی مٹھی میں رکھ رکھی ہے. میری مٹھی ایٹم بم کی طاقت سے نہیں کھلے گی. پوری دنیا کی افواج اپنے دستے جمع ہو جائے میری مٹھی کو کھول نہیں سکتے. یہ گولی میزائل سے نہیں کھلے گی, یہ بندوق کے زور پہ نہیں کھلے گی. الہ العالمین اگر سارے نبی ٹل لگا لے, سارے نبی زور لگا لے, میری مٹھی کو کھول نہیں سکتے. ساری دنیا کے غوث کو تب ابدال زور لگا لے, میں نہ کھولنا چاہوں میری مٹھی کو کھول نہیں سکتے. یا اللہ پھر مجھے بتا دے اس تالے کی چابی کیا ہے. فرماؤ میرے بندے جو ایٹم بم سے مٹھی نہیں کھلتی وہ تو رکعت صلاۃ الحاجت سے مٹھی کھل جاتی ہے. اس امت کو حاجت کے نفلوں پہ لے کے آؤ, اس امت کو نماز پہ کھڑا کرو کیونکہ ہمارا بندے اور رب کا رشتہ ہی ہمارا نماز کا ہے. اگر اس امت کے اندر سے نماز کا سجدہ نکل گیا امت ہی رہے گی. بندوں نے اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا, بندوں میں سے بندگی ختم ہو جاتی ہے. اور لوگوں ہمارا اور ہمارے رب
کا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک چھٹان کی زبان ہلانی کام نہیں آئے گی، بلکہ سر جھکانا بھی، قیام کرنا بھی، رکوع کرنا بھی، تسبیح و تحلیل کرنا بھی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ غنی، اپنے آپ کو نمازوں پہ لے کے آؤ۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، خود بھی نماز پہ آ جاؤ، مصلی پہ آ جاؤ۔ یقین جانو اللہ غنی، بچہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر شادی ہو گئی، وہ بچہ بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے ماں کو کبھی مصلی پہ نہ دیکھا، باورچی خانے میں پیزا بناتے دیکھا، شوارما بناتے دیکھا، چاکلیٹ کیک بناتے دیکھا، کبھی مصلی پہ نہ دیکھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جو ماں مصلی پہ آ کے نہیں بیٹھے گی، اس کی گود میں گانے والا آئے گا، حسین کا غلام کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا علماء اکرام نے فرمایا ایک لقمہ بے نمازی کے ہاتھوں کا اگر حلق کے اندر اتر جائے 40 دن کی نورانیت کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ 40 دن تک نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ اللہ کرنے کو دل نہیں کرتا، درود شریف والی محفل میں جانے کو دل نہیں کرتا، قرآن پاک کھولنے کو دل نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، ہماری تو چائے بنانے والا بے نمازی، ہماری تو سبزی بیچنے والا بے نمازی، سبزی کاٹنے والی بے نمازر، ہڈیا کے اندر چمچہ جلانے والی بے نمازی، کھانا اتارنے والی بے نمازی، بچوں کو کھلانے والی بے نمازی، ان کے کپڑے دھونے والی بے نمازی، ان کو تیار کر کر سکول بھیجنے والی بے نمازی، موٹر سائیکل پر لے کے ابو جان بھائی جان جا رہا ہے بے نمازی، اسکول کے اندر سب کی بات نہیں کرتا، پڑھانے والے بے نمازی، پڑھنے والے بے نمازی، اور لوگوں دکان میں آ رہا ہے دکاندار کا ملازم بے نمازی، جس بازار میں سے آ رہا ہے وہاں گاڑی موٹر سائیکل کار چلانے والے بے نمازی، گھر کے اندر بیٹھا تھوڑی دیر آرام کیا، کام والی آ گئی، کپڑے دھونے والی بے نمازی، استری کرنے والی بے نمازی، کام والی آ گئی، روٹی پکانے والی بے نمازی، ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے پڑھانے والی بے نمازی۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر آیا، ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ کون سا نماز کا سبق دیا جاتا ہے، کون سا روزے صلات کا سبق دیا جاتا ہے؟ وہاں تو بتلایا جائے گا اللہ اکبر سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، وہاں تو بتلایا جائے گا ٹچ موبائل کیسے چلایا جاتا ہے، لاک کیسے توڑا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جب سارے مول بے نمازیوں کا بنے گا تو پھر میرے عزیزوں تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے والا رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن کا کیسے پڑھے گا؟ مولوی صاحب کوئی تعویذ اچھا سا دے کے جانا، مولا حفیظ الرحمان صاحب آپ کے پاس، مسعودی صاحب آئیں گے، پانی پڑوا دینا، چینی پڑوا دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے اور لوگوں اگر ماں باپ کی دعاؤں نے اثر کرنا چھوڑ دیا تو پیروں کی دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہوگا۔ بے شک تو داتا دربار چلا جا، بے شک امام بری سرکار چلا جا، بے شک کولڑا شریف چلا جا، یہاں سے سیون شریف چلا جا، اور سیون شریف چھوڑ دے، بے شک تو مدینے پاک میں چلا جا، اگر کھلانے پکانے والی بے نمازی ہے اللہ اکبر اس کی گود میں آنے والا بے نمازی ہے، مدینے میں روزے کی چھاؤں کے نیچے تو کھجورے دم کرا کے لے آ، رب اکبر کی قسم ہے کھجورے تو کھا جائے گا اگر میرے عزیزوں نماز کے سجدے پہ نہیں آئے گا۔ آپ حضرات نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیا، اور لوگوں ماں باپ جب رات کو اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اپنے منہ کا، اپنے بچے کا، اپنے بچے بچی کا نام لے کے رونے لگ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی دعا آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ماں باپ کا تحفہ آ رہا ہے، یہ دعا عرش کو جا کے ہلانے لگ جاتی ہے، میرا عرش ہل کیوں رہا ہے؟ اللہ آج دونوں میاں بیوی بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو آیا کہ اللہ کے عرش سے برداشت نہ ہوا، اللہ کہتے ہیں تیرے سے برداشت نہ ہوا، میں عرش کے مالک سے برداشت نہ ہوا، جاؤ فرشتوں جا کے کہہ دو اللہ اکبر، اولاد روئے ماں باپ کا کلیجہ طرف جاتا ہے اور ماں باپ رونے لگ جائے تو عرش والے کا دریا ٹھاٹے مارنے لگ جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو بچے ہمارے دین پر آ جائیں، اگر چاہتے ہو بچے ہمارے نمازی بن جائیں تو میرے بھائیوں دو کام کر لینا۔ پہلا کام یہ کہ اپنے گھر کی روزی کا سلسلہ درست کر لو، اور دوسرا کام یہ پکانے والی کو نماز پہ آ جائے، انشاءاللہ بچہ ولی کامل بن جائے گا۔ مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، کہنے لگے جنرل ضیاء الحق مرحوم اللہ اکبر
ان کے نواسے کا ختم قرآن ہوتا ہے تراویح میں، 75 سال کی عمر ہے، اب بھی تراویح میں قرآن پاک سناتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ختم قرآن پہ مفتی صاحب فرماتے گیا، خود انہوں نے مجھے سنایا، میرا ابو جان وکیل تھا، اللہ اکبر، جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں اپنے باپ کی کفالت میں تھا، ماں روٹیاں پکایا کرتی میں کھایا کرتا، جب میری شادی ہو گئی پہلا دن آیا، میں نے بیوی کو کہا یا سیج پہ نہ بیٹھ، بیڈ روم سے باہر نکل، آٹا گوندھ کے روٹی پکا، میں اپنی کمائی سے آٹا لاؤں گا، میں آٹا لے کے آیا، میری بیگم نے آٹا گوندا روٹی پکائی، اتنے میں میری ماں ہاتھ پاٹ میں روٹیاں لے کے آ گئی، کہنے لگی بیٹے راضی زندگی ماں کے ہاتھ کی کھاتا رہا، آج تجھے بیوی کے ہاتھ کی اچھی لگی، میں نے ہاں نہ کی، میں نے اماں جان کی روٹی والے ہاتھ پاٹ کو پیچھے کر دیا اور اب بیوی کے ہاتھ کی جگہ میں جو روٹی پڑی تھی کھانے لگ گئی، میری اماں سے برداشت نہ ہوا، روٹی بھی اندر چلی گئی، شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی، یہ ضیاء الحق مرحوم کا نواسا کہہ رہا ہے کہ میری اماں سے برداشت نہ ہوا، شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی، میرے والد محترم جو وکالت کرتے تھے معذرت کے ساتھ جو یہاں وکیل بیٹھا ہوں اس کی بات نہیں کرتا، میں تو ایک گھر کی کہانی سنا رہا ہوں کہ میرے والد محترم وکالت کرتے تھے، شام کو گھر آئے، اماں کو حال بے حال دیکھا کہ بھلی لوگ کیا ہوا، آج تیرے بیٹے نے ایسی کڑوی کڑی باتیں کی، میرے کلیجے کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، کیا ہوا آج تیرا بیٹا تیری کمائی پہ شک کرنے لگا، کہتا اماں تو اپنے ابے کی کفالت میں اپنے گھر والے کی کفالت میں ہے، اللہ اکبر، تیرا اور میرا خرچہ ابو اٹھاتا ہے، ابو پتہ نہیں جائز کیس لڑتا ہے، پتہ نہیں نہ جائز، ابو کے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہوں میرے دل کا نور اتر جاتا ہے، میں تہجد نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا، میں سجدے نہیں چھوڑ سکتا، اللہ اکبر، جنرل ضیاء الحق کا داماد دھاڑ مار کے رونے لگا، بیوی کا ہاتھ پکڑا، لڑکے کے کمرے میں چلا گیا، کہا میرے بیٹے ذرا جو میری بیوی کو کہا تھا مجھے بھی تو سنا، کہ ابو جان بات سچ ہے، پتہ نہیں ناجائز کیس لڑتے ہو جائز لڑتے ہو، ابا جان تیری کمائی کا میرے تقوی پہ اثر پڑتا ہے، باپ کی چیخ نکل گئی، ماں کا یعنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم آج جو تیرے چہرے پر، آج جو مسلح پر، آج قرآن کی بہاریں تیرے سینے میں ہے، آج جو تیرے چہرے پہ تقوی کا نور نظر آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے، اگر تیرا باپ حرام کماتا تو تاش کے اڈوں پہ بیٹھا ہوتا، تیرے باپ نے حلال کمایا تب اللہ نے تجھے تہجد میں مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی سردی کا موسم جان جائے گا، ابتدا ہے، ابھی گرمی آئے گی، گھروں کے اندر روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں، کب تک محلے والوں سے برف مانگتے پھرے، پتہ ہے شوہر کی تنخواہ 30,000 ہے، فل سائز کا فریج 60,000 روپے کا آئے گا، 80,000 کا آئے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، تو نے اسے گھر میں ٹکنے نہ دیا، روٹی چین سے کھانے نہ دی، اسے سکون سے بچوں میں بیٹھنے نہ دیا، دنیا کے باپوں نے کیا کر دیا، دیکھو تمہارا باپ بچوں کے سامنے بےزتی کر رہی ہے، دیکھو تمہارا باپ تمہیں ایک فریج تو نہیں دے سکتا، مکان کہاں سے لے کے دے گا، وہ کیا کرتا، گھر کا سکون بحال کرنے کے لیے، گھر کے کل سے بچنے کے لیے ادھار لے گا، کسی غریب کا گلا کاٹے گا، رشوت لے گا، گناہ کا کام کرے گا۔ میری بہن سن لے، گرمی کے موسم میں حرام کی کمائی سے تیرے گھر میں فریج آ جائے گا، تجھے ٹھنڈا پانی تو ملے گا، لیکن اللہ کی قسم اللہ قبر کی ٹھنڈک سے تجھے ترسا کے رکھ دے گا۔ 20,000 روپیہ تنخواہ ہے، 30,000 کا سامان گھر میں آ گیا، بیوی دروازے پہ کھڑی ہو جائے، میاں صاحب تیرے سے رشتہ میرا قرآن کی برکت سے ہوا، قرآن اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2 مال گھر میں آئے، تنخواہ تیری 20,000 کی، تو 2 ہفتے کے بعد 1 کلو سیب لے کے آتا ہے، یہ 5 کلو کی تھیلی کہاں سے لے کے آیا؟ بتا کس کے پاکٹ پہ تُونے قبضہ کیا، کس کے تُونے جذبات کو مجروح کیا؟ خبردار، اگر حرام کے پیسے سے لے کے آیا کچرے پہ ڈھیر پہ ڈال دے، اگر میرے بچوں کے حلق میں چلا گیا تو یہ بچے تجھے بھی جوتے ماریں گے، مجھے بھی جوتے ماریں گے۔ حلال کی چٹنی روٹی لیا، میری ان کی تربیت کر رکھی ہے، یہ بھوکے رہ کے بھی گزارا کر لیں گے، سادہ پانی پی کے بھی گزارا کر لیں گے، بغیر میٹھے کی چائے پی کے بھی گزارا کر لیں گے۔ نہ گھی مکھن پر نہ انہیں بٹر ملا، نہ انہیں میرے عزیزوں مکھن ملا، یہ سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سوکھی روٹی کا نتیجہ ہے کہ تیرے پیر دبا رہے ہیں، یہ سوکھی روٹی کا نتیجہ ہے کہ تیرے سر میں تیل کی مالش کر رہے ہیں۔
جس دن ان کے حلق میں حرام کا لقمہ چلا گیا، رب اکبر کی قسم یہ مسلح پہ نظر نہیں آئیں گے، اسلام آباد کے کلبوں میں نظر آئیں گے۔ انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ حکومت صحیح ہو جائے، بھلا تیرا 5 مرلے کا مکان پاکستان کی حکومت سے کیا جوڑ ہے؟ حکومت نے تیرے گھر کا بیڑا غرق نہیں کیا، صبح و شام جو دسترخوان پر بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا آ رہا ہے، اس سے بھی تیرے گھر کی برکتوں پہ زوال آ گیا ہے۔ تیرے بچے، تیری بیٹی خصوصاً ایسے کپڑے پہن کے آئی کہ باپ نے دیکھ کے شرما کے نیچے کر لی، اللہ اکبر، اس سے بھی تیرے گھر کے عمل کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ صبح 6 بجے سے لے کر 9:15 بج گئے، تیرے میرے گھر کے کسی مرد عورت نے سجدہ نہیں کیا، اس سے بھی تیری نعمتوں پر، میری اللہ کی نعمتوں پر جو تیرے میرے گھر میں آنی تھی، اس پر بھی زوال آ گیا ہے۔ ٹی وی چینل پر قرآن کی تلاوت آ گئی، بٹن دبا کر فوراً ناچنا گانا شروع ہو گیا، اور اسے دیکھ کے ہنس کے کہنے لگا اب مزہ آئے گا، اور قرآن کی آواز تجھے اچھی نہ لگی، گانے کی آواز پہ کہنے لگا اب مزہ آئے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس گانے کی آواز کی نحوست نے تیری نوکری کے اندر، جو نوکری میں سیلری ملا کرتی تھی، اس کے اندر ساری برکت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی محکمہ ایسا دکھا دو، میں سب کی بات نہیں کرتا جہاں میوزک کی آواز نہ آتی ہو، کوئی شادی حال ایسا دکھا دو، خاموش بیٹھے میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی مجھے مسجد کا پڑوس دکھا دو، کسی نماز میں گانے کی آواز مسجد میں نہ آ رہی ہو، تراویح میں اور لوگوں اعتکاف کی حالت میں مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تب بھی گانے کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ راولپنڈی کے غیور لوگوں، اتنا گانا مجھے جنت میں لے کے جائے گا کہ جہنم میں لے کے جائے گا؟ پہلے لوگوں جنازہ جایا کرتا تھا، لوگ دکانوں سے اتر کے نیچے آ جایا کرتے تھے، اب ادھر جنازہ گزر رہا ہے، ادھر گانے کی آواز تیز چل رہی ہے۔ جس آدمی کو جنازہ دیکھ کے بھی خدا کا ڈر نہ آیا، بتاؤ پھر اسے ڈر اللہ کا کس وقت آئے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پنڈی کو بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں، اسلام آباد کی روشن خیالی کو بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں اپنے آپ کا ضامن ہوں، اپنے آپ کو بدلوں، گناہوں کی زندگی سے نکال کر توبہ کی طرف اللہ کے آگے رجوع کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ کی قسم اگر گردن اکڑا کے چلو وہ گردن کا سریا مروڑ کے رکھ دیتا ہے، سر جھکا کے چلو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ تمہیں نہیں یقین آتا، آج سے پچھلے سال ایک مرد قلندر کبھی